بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی۔ یوٹیوب پہ آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے عثمان مرزا اسلام آباد کا خود ساختہ ڈان کون ہے۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک لڑکا اور لڑکی کو برہنہ کر کے تشدد کیا گیا اس کی جانب سے۔ وہ کیوں کیا گیا، اس نے کیا پولیس کو وجوہات بتائی ہیں، پولیس نے اس کو گرفتار کیسے کیا، اور اس وائرل ویڈیو میں کیا کچھ ہے جو کہ انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پر اس ٹائم زیر بحث ہے، ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے، اریسٹ عثمان مرزا۔ رات کے ٹائم اریسٹ عثمان مرزا ٹویٹر کا ٹاپ ٹرینڈ بنا اور یہ کافی دیر تک ٹاپ ٹرینڈ رہا۔ یہ عثمان مرزا اسلام آباد کا رہائشی ہے، I9 میں اس کا کار شوروم ہے، پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتا ہے۔ مختلف سیکٹرز جس میں CDA کے سیکٹرز شامل ہیں، ان کی خرید و فروخت کے حوالے سے یہ بڑا سرگرم ہے۔ اپنے آپ کو یہ خود ساختہ ڈان ظاہر کرتا ہے۔ جو اس کی ویڈیوز ہیں، جو ہم تک ویڈیوز پہنچی ہیں، جس میں یہ بیٹھا ہوا ہے، اسلحے کی نمائش کر رہا ہے، کہیں پہ سگریٹ پی رہا ہے اور کہیں پہ اپنا جو ہے وہ شودہ پنا دکھا رہا ہے۔ اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور وہ ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر زیر بحث بھی ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ایک کپل کو جو ہے برہنہ کر کر ان پر تشدد کر رہا ہے، اور کپل جو ہے اس سے معافیا مانگ رہا ہے اور بیچارے ڈرے ہوئے ہیں، سسکیاں لے رہے ہیں، لیکن اس کی جانب سے مسلسل تشدد بھی کیا جا رہا ہے، ان کو گالیاں بھی دی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نشے میں بھی دھوتا ہے اس ٹائپ۔ جو تشدد کیا گیا ہے، اس کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد بہت سارے صارفین نے سوشل میڈیا پہ اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ پولیس نے اسی ٹائم جو ہے ہدایات کی، تقریباً 22 تھانے ہیں اسلام آباد میں، اور ان 22 تھانے کے SHOs کو یہ ہدایات کی گئی کہ فوری طور پر عثمان مرزا کو اریسٹ کیا جائے، جس میں سے مختلف تھانے جو ہیں انہوں نے چھاپے مارے مختلف جگہوں پہ، اور عثمان مرزا کو بالآخر اریسٹ کر لیا گیا۔ CTD کو نے بھی اس حوالے سے انفارمیشن شیئر کی، اور CTD کو اس کا پریویس ریکارڈ بھی دینے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ پتہ لگ سکے یہ پہلے سے اشتہاری تو ہے یا نہیں۔ اب اس نے کیا کیا وہ میں آپ کو ساتھ تھوڑا سا شیئر کر دیتا ہوں۔ ناظرین، سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے، میں یہاں پہ تھوڑے سے بلر کر کے اس کے کلپس ہی چلا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ ایک کپل جو کہ مبینہ طور پر اس کے گھر میں تھا۔ اس کا ایک فلیٹ ہے جو اس نے پولیس کو تفصیلات بتائی ہیں، اور وہ فلیٹ جو ہے اس کی چابیاں، ایک چابی اس کے پاس ہوتی ہے اور باقی چابیاں اس کے دوست کے پاس ہوتی ہیں۔ تو اس فلیٹ میں ایک کپل موجود تھا، اور وہ کپل جب یہ گیا تو اس نے ان لوگوں کو دیکھا، اور اس کے بعد اس کے بقول یہ شراب کے نشے میں دھت تھا، اور اس نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی، بدسلوکی کی، اس کے ساتھ ساتھ ان پر تشدد بھی کیا، اور ساتھ جو خاتون ہے اس کو کہا کہ اپنے کپڑے اتارو۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے کپڑے اتارے گئے، یہ ان کے منہ پر تھپڑ رسید کرتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ لڑکی جو ہے خوفزدہ ہو کر سسکیاں لیتی رہی۔ اس کا ٹارچر جو ہے وہ پوری طرح ویڈیو میں کیپچر ہوا ہے کہ جس طرح سے یہ گالیاں دے رہا ہے، اور جس طرح سے یہ بدماشی وہاں جا کر دکھا رہا ہے، اپنے غنڈوں سمیت اس کے دوست بھی وہاں پہ موجود ہیں جو کہ اس کو روکنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور کہیں پر اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی شریک جرم ضرور ہیں اس میں۔ ان لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کی جانب سے۔ گولڑا تھانہ کے SHO عاصم غفار نے یہ FIR درج کی ہے، اور یہ FIR میں جو ہے وہ کاروائی ہوئی ہے اس کے خلاف کہ اس نے ہراساں کیا، اور یہ ان الزامات کی بھی کاروائی چل رہی ہے، تحقیقات چل رہی ہیں۔ کیا آیا کہ اس کی جانب سے لڑکی کا ریپ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے ملزمان نے مل کر یا نہیں۔ لڑکی کو بھی ٹریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لڑکی کو ڈھونڈا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ مزید اس واقعے کی کیا تفصیلات ہیں۔ پولیس کی جانب سے ایک موقف دیا گیا کہ یہ ویڈیو پرانی ہے، اور ہم نے اس پرانی ویڈیو پہ پہلے ایکشن اس وجہ سے نہیں لیا تھا کیونکہ کوئی مدعی نہیں تھا، کسی کی جانب سے درخواست نہیں آئی تھی، تو پولیس کیسے ایکشن لے لیتی؟ اگر پولیس کو پتا تھا یہ ویڈیو پرانی ہے تو پولیس نے خود ایکشن کیوں نہیں لیا؟ یہ سوشل میڈیا پر صارفین سوال اٹھا رہے ہیں، اور یہ سوال بنتا بھی ہے کیونکہ جب بھی کوئی واقعہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے تو پولیس تبھی ایکشن لیتی ہے جبکہ اس کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، عوام غم و غصے کا اظہار کرتی ہے، اس ٹائم پولیس حرکت میں آتی ہے۔ جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں یا کمشنر اور پولیس کے ذمہ داران افسران جو ہیں
وہ ہدایت دیتے ہیں کہ فوری طور پر پکڑا جائے اور پھر پبلک میں اپنی واہ واہ کرواتے ہیں. لیکن بات تو یہ ہے کہ آپ جرائم کا تب خاتمہ کریں جب اس کی خبر لوگوں تک نہ پہنچ سکے, آپ نے تبھی اریسٹ کیا ہو, یا جرم ہوتے کے ساتھ ہی آپ کو پتہ لگ جائے تب آپ نے اس پر کوئی کاروائی کی ہو. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ کو باقاعدہ طور پر ہلانا جلانا اور بتانا پڑتا ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا؟ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ پشاور میں خاتون پر تشدد کیا گیا اس کے بھائیوں کی جانب سے, اور اس کی ویڈیو جب وائرل ہوئی اور کس طرح سے وہ ہتھوڑے لے کے اپنی بہن کے سر پہ مار رہا ہے, تو پولیس نے آ کر ان کو گرفتار کر لیا اور اس کے بعد پھر ویڈیوز اور تصویر جاری کی گئی. دیکھیں جی ملزمان پکڑے گئے ہیں, اس حوالے سے ڈسکس ہو رہا تھا. تو سوشل میڈیا پہ صارفین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, آپ پہلے سے ہی کیوں گرفتار نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں جرائم کی شرح جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ تمام سٹوریز کھل کے سامنے آ رہی ہیں. پچھلے دنوں اسلامک یونیورسٹی کے کچھ لڑکوں نے ایک لڑکے کے ساتھ ریپ کیا, اس کی سٹوری BBC پہ آئی, پھر پولیس حرکت میں آئی اور اسلامک یونیورسٹی کے پروفیسر نے بھی اس حوالے سے بیان دیا. تو یہ تمام معاملات تب ہوتے ہیں جب سوشل میڈیا پر چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں, تب پولیس کوشش کرتی ہے ان کو پکڑنے کی اور پولیس میں ہل جل ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں اور خصوصاً خواتین کے حوالے سے بڑا افسوسناک ہے کہ جس طرح سے اس خاتون کے کپڑے اتارے گئے, اس کو منہ پہ تھپڑ مارے گئے اور وہ سسکیاں لے کے معافی مانگ رہی تھی اور درگزر کرنے کا کہہ رہی تھی. لڑکا کہہ رہا تھا کہ مجھے چکر آ رہے ہیں, لیکن جو عثمان مرزا اس کی جانب سے مسلسل بدسلوکی کی جاتی رہی, اور اس بدسلوکی کے نتیجے میں جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ اتنی ڈسٹربنگ ہے کہ مطلب بندہ دیکھ کر کہتا ہے کہ خدایا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. اس وجہ سے میں ساری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر رہا ہوں. عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ میں پولیس کے نظام کو بہتر کروں گا. وہ وعدہ خان صاحب کو ہم یاد دلاتے ہیں. قدرے بہتر ضرور ہے, لیکن ابھی بھی اس میں بہت زیادہ گنجائش ہے بہتری کی. اس کو ہم مزید اپ ٹو دا مارک اس طرح بنا سکتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی واقعہ رپورٹ ہو پولیس اس پر فوری طور پر کارروائی کی جائے. عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے پولیس ریلیکٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی کارروائی سے. اگر ایون FIR بھی درج کرا دی جائے اور ایک ٹائم پیریڈ بعد جب پریشر بڑھتا ہے تو وہ کارروائی کے لیے سٹیپس لیتے ہیں. تو اس ویڈیو کو کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ اگر ٹائملی سٹیپس لے لیں گے, آپ اگر ٹائملی کارروائی کر لیں گے تو بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ زندگی داؤ پر لگنے سے بچ سکتی ہے. بہت سارے لوگوں کا نقصان جو ہے اس میں کمی لائی جا سکتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو تحفظ کا احساس دلایا جا سکتا ہے.